ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان ہے قانونی اور ظاہری۔ ایک شخص کافر ہے، کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے، قانوناً مسلمان ہے، اور اس اعتبار سے قانونی ایمان کا اطلاق بھی اس پر ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایمان غائب ہو چکا، دل سے ایمان رخصت ہو چکا، دل سے ایمان زائل ہو چکا۔ اس کیفیت کو اگر اس امکان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ان آیات کے اندر جو تنبیہ کا پہلو ہے، انذار کا پہلو ہے، جس سے کہ انسان اپنی اصلاح پر متوجہ ہو سکتا ہے، جس سے اسے جھرجھری آئے، جس سے اس پر کوئی تشویش اور فکر جو ہے اسے لاحق ہو جائے، وہ سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات اصل میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایمان صاحب ایمان ہے، لیکن کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، مسلسل پہم کرتا ہے۔ ایک حال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے بالکل زائل ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو اگر نہیں تسلیم کریں گے کہ قانوناً تو پھر بھی وہ مسلمان رہے گا، قانوناً وہ مومن شمار کیا جائے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 3، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، جیسا کہ میں نے حقیقت نفاق کے اپنے خطبات میں کئی مرتبہ واضح کیا کہ ایک تو نفاق ہوتا تھا شعوری، ایک شخص جان بوجھ کر محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود کی ایک سازش تھی، انہوں نے سازش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ۔ اب صبح کے وقت ایمان لاؤ، ایمان کا اعلان کرو، حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھو، دن بھر وہاں رہو، شام کو کہو جی ہم نے تو دیکھ لیا، بہت قریب آ کر کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے تھے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں، کفر کرو اور واپس آ جاؤ، تاکہ یہ اسلام کی اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے، جو گڈ ول بن گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کی لذت اور اس کا ذائقہ، پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ جو ساکھ ہے ایمان کی یہ ختم ہو جاتی۔ اب یہ سازش ہے، جس شخص نے اس ارادے کے تحت کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا۔ یا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بارہا کہ ہمارے علم میں آتا رہا، اخبار میں خبریں چھپتی رہیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسلمان بن کر پاکستان میں آیا اور کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد میں سال ہر سال تک امامت کرتا رہا۔ اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، چاہے اس نے بھی ختنہ بھی کرائی ہوگی، اس نے داڑھی بھی بڑھائی ہوگی، اس نے نماز بھی سیکھی ہوگی، کچھ بنیادی مسائل بھی سیکھے ہوں گے کہ کوئی پوچھ لے اگر مسئلہ تو جواب بھی دے سکوں، مجھے جا کر وہاں جاسوسی کرنی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں تو ایمان نہیں لایا، میں تو جو تھا وہی ہوں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جاسوسی کے لیے میں نے لبادہ اوڑھا۔ یہ شعوری نفاق ہوا، چاہے وہ چند گھنٹوں کا تھا ان یہودی سازشیوں کا، اور چاہے یہ کئی سال کا تھا اس ہندو جاسوس کا، لیکن یہ شعوری نفاق ہے، اس نے اسلام کا لبادہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اوڑھا ہے۔ لیکن ایک نفاق وہ تھا، قرآن مجید بار بار اسی لیے کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو غیر شعوری نفاق ہے کہ ایک شخص ایمان لایا لیکن اب ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے طبیعت گھبرائی اور پسپائی شروع ہو گئی اندر ہی اندر، یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی ایمان کی رمق نصیب ہوئی تھی وہ اس کی پونجی ہاتھ سے جاتی رہی، اندر سے وہ چٹا کافر ہو چکا ہے، لیکن اوپر ونیئر لگی ہوئی ہے، وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کے اوپر شرط پوری ہو رہی ہے، لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ سرے سے پھر ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں، کہ اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، اور اعمال بھی بہت سے اعمال نہیں، ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے، اس پر تسلسل ہے، اسی پر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی پر انسان جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے، تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی بھی آخری وقت تک قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا۔ اچھا، یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا، سورہ نساء کی بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے، وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے، پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے،
پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، کچھ قرآن پڑھا ہے، پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا، پھر کچھ آگے چلا، پھر جب کوئی تقاضا مشکل آ گیا پھر پسپائی ہوئی۔ تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی، ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہ میں نہیں بیٹھ جاتا، ڈبکیاں لگاتا ہے، نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، اور بین ہی وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، جیسے کہ وہ ڈبکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر جو گیا سو گیا، پھر وہ جا کر جو ہے تہ میں بیٹھ گیا۔ بعین ہی یہی معنوی سطح پر ہوتا ہے ایمان، پھر ایمان کے بعد کفر۔ کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اسی تذبذب میں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے، اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر، لیکن کفر معنوی، کفر حقیقی، کفر باطنی، کفر قانونی نہیں، قانونی طور پر پھر بھی مسلمان ہے۔